نمبر 4، مزی، ودی اور منی کا خارج ہونا۔ یہ مسئلہ بہت سے لوگوں کے لیے بہت زیادہ اہم اور خاص ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء، کہ تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے فارغ ہو کر آئے یا تم نے عورت کے ساتھ مباشرت کی ہو۔ یہاں پر اس آیت مبارکہ کے اس حصے او لامستم النساء، اس سے مراد جنابت کی صورت میں غسل فرض ہونا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بات جاننا ضروری ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے صرف وضو ٹوٹتا ہے اور کچھ ایسی ہیں جن سے غسل لازم آتا ہے۔ ان میں سے پہلی چیز منی کا خارج ہونا۔ اگر شہوت کے ساتھ منی خارج ہو تو اس سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کیا عورت کو بھی احتلام ہونے کی صورت میں غسل کرنا فرض ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نعم اذا رأت الماء، جی ہاں، جب وہ منی دیکھے تو غسل کیا کرے۔ اس حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے کہ منی خارج ہونے سے غسل لازم آ جاتا ہے۔ دوسری قسم ہے مزی۔ مزی وہ باریک اور چپچپا پانی ہوتا ہے کہ جو شہوت کے بعد خارج ہوتا ہے۔ اس سے غسل تو لازم نہیں آتا لیکن وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے مزی کے بارے میں سوال کیا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اغسل ذکرک وتوضأ، یعنی کہ اپنی شرمگاہ دھو لو اور وضو کرو۔ تیسری قسم ہے ودی۔ ودی وہ گاڑھا اور سفید پانی ہوتا ہے کہ جو عموماً پیشاب کرنے کے بعد یا بوجھ اٹھانے کے بعد خارج ہوتا ہے۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اس سے غسل تو لازم نہیں آتا لیکن بہرحال وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جس جگہ پر ودی لگی ہو اس جگہ کو دھو کر دوبارہ نئے سرے سے وضو کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ لہٰذا ان تمام باتوں سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ مزی اور ودی اس سے وضو لازم آ جاتا ہے، جبکہ منی خارج ہونے سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ لیکن ان تینوں چیزوں کو ایک ہی